خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ گزشتہ پروگرام میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک کو ہم نے اگلے پروگرام کے لیے رکھ چھوڑا تھا، اور وہ خوبصورت مضمون تھا جس پر ہم سیکھ رہے تھے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی سائنسی توجیحات بائبل مقدس میں سے۔ اور ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں پاسٹر شرجیل صاحب۔ پاسٹر صاحب خوش آمدید۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا بڑا دل تھا کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے، سو خداوند نے آج فضل بخشا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کر پائیں، تو پلیز آپ وہیں سے آغاز کیجئے کہ بائبل مقدس میں سے ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس کے سائنٹیفک پہلوؤں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ شکریہ سسٹر۔ اس میں ہم جو گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے وہ یسوع مسیح کوڑوں کے تک پہنچ گئے تھے کہ کوڑے کھانے والی کنڈیشن میں۔ جی، تو یہ صورتحال اصل میں یہ ہے کہ مسلسل ان کا خون بہہ رہا ہے، یعنی پہلے وہ پسینے کی بوندیں بن کر ٹپکا ہے، اب وہ وہاں پر جب لائے گئے ہیں پلاطوس کے ہاں، اس کے صحن میں پریتوریم بھی اس کو کہا جاتا تھا، تو جب وہ وہاں پر لائے گئے ہیں تو وہاں پر ان کے کوڑے مارے گئے۔ تو اس کوڑے مارنے سے پہلے جو پوشاک انہوں نے پہنی ہوئی تھی، جو ان کا اپنا لباس تھا، وہ اتار لیا گیا۔ جو بھی وکٹم ہوتے تھے، اور وہاں پر جو کرمنلز کو لایا جاتا، جنگی قیدیوں کو لایا جاتا، جو باغی ہوتے ان کو لایا جاتا تھا، ان کو ایسے مارا جاتا تھا۔ تو اب ان کے درمیان مسیح خداوند کو کھڑا کیا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ ایک دوسرے ملک پر حکومت کرنے والی قوم تھی، یا حکومت تھی اس وقت رومیوں کی حکومت تھی، تو اور یہ یہودی ملک تھا، تو اس وجہ سے باغی ان میں موجود ہوں گے۔ درست۔ تو اس لیے جیسا کہ برابا، جس کو جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کو آرامی زبان میں برباس کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ سارا ایک پس منظر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو ان کے درمیان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر ان کو لا کر، ایسے لوگوں کو لا کر کوڑے مارے جاتے تھے، اور یہودی قوانین ان پر لاگو کیے جاتے تھے جو یہودی ہوتے تھے، اور یہودی شریعت کے مطابق ایک شخص کو ایک کم 40 کوڑے یعنی 39 کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ بھی نبوتاً بات تھی، کیونکہ پرانے عہد نامے کی یا عہد عتیق کی کتب کی تعداد بھی اتنی ہی ہے، 39 ہے، صحیح۔ اور شریعت کے مطابق حکم بھی یہی تھا۔ پرانے عہد نامہ میں 39 ہی خاص بیماریاں اور لعنتیں یا سزائیں یا وبائیں تھیں، جو ٹوٹل جن کی تعداد موجود ہے، جو ساری کی ساری خداوند یسوع مسیح وہ ہر ایک کوڑے کی صورت میں اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے آپ ہماری بیماریاں اپنے اوپر اٹھا لیں، ٹھیک ہے، خطاؤں کے باعث گھائل کیا گیا، قصوروں کے باعث مارا گیا، یہ سب چیزیں اس پر موجود ہیں۔ ہم سب علماء کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال خداوند یسوع مسیح کو اس کا سامنا ہے، اور جب انہیں کوڑے مارے گئے ہیں تو وہاں پر قیدیوں کو لا کر سب کو، جتنے بھی قیدیوں کو کوڑے مارنے ہیں، ان کو سزا دینی ہے، ان سب کو بے لباس کر دیا جاتا تھا، ان کے تمام کپڑے اتروا دیے جاتے تھے۔ یسوع مسیح کی پوشاک بھی اتار لی گئی، جیسا کہ وہ ان کا کرتا تھا وہ انسلا تھا، صرف بنا ہی ہوا تھا، جس پر کرہ ڈالا گیا بعد میں، وہ اتروا لیا گیا۔ اور پھر خاص طور پر اب ان کو کیا کیا گیا ہے، جب ان کو وہاں پر نیکڈ کھڑا کر دیا گیا، پھر ان کو باندھ کر کوڑے مارے گئے، اور کوڑے اس طرح سے مارے جاتے تھے کہ شولڈر سے، کندھوں سے سٹارٹ ہوتے تھے اور رانوں تک، اس مقام پر کوڑے مارے جاتے تھے، کمر پر اور سامنے والے حصے پر، اس طرح سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ 26 کوڑے کمر پر مارے جاتے تھے، کیونکہ کمر والے حصے یا پشت والے حصے پر گوشت زیادہ ہے، اور 13 کوڑے جو تھے وہ سامنے والے حصے پر مارے جاتے تھے۔ اور جب یہ کوڑے مارے گئے ہیں، کیٹونائن کی بات ہم پہلے کر چکے تھے، تو وہ کیٹونائن جو ہیں وہ خاص طور پہ ان میں وہ خاص چمڑے کی لڑیاں ہیں، اس میں بعض جو ہیں وہ 7 لڑیوں والے ہوتے تھے، بعض اوقات وہ 9 لڑیوں والے ہوتے، اسی لیے اسے کیٹونائن کہا جاتا، اور اس میں آگے لوہے کی کیل چھوٹے چھوٹے لگاتے، یا پھر یہ ہے کہ بھیڑ کی ہڈیوں کے ٹکڑے لگائے جاتے تھے۔ جب وہ ٹکڑے لگائے جاتے اور ساتھ میں لوہے کے بال وہ اس کے درمیان میں باندھے جاتے تھے، تاکہ جب وہ جسم پر پڑیں تو گہرا گھاؤ ڈالیں، اور وہ ہڈیاں جب ٹکراتی ہیں جسم پر تو وہ پٹھوں کو اچھی طرح سے ادھیڑ کر کھینچ کے لے آتی تھی۔ تو جب وہ کمر پر مارے جاتے تھے
تو بندے کو کھڑا اس طرح سے کیا جاتا تھا یا اس کو لٹایا اس طرح سے جاتا تھا کہ کوڑا جب مارا جائے تو پھر یہ ہو کہ گوشت زیادہ ادھڑ جائے. اور یہ سائنٹیفکلی سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ جو فوجی تھے وہ سارے لاطینی فوجی یا رومی فوجی جو تھے وہ تربیت یافتہ فوجی ہیں. وہ یعنی ایسے ہی بے وقوفی سے مارے نہیں جا رہے تھے, یعنی انہیں پتا ہے کہ ہم نے کتنا کام کرنا ہے. میڈیکلی انہیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے اتنے کوڑے مارنے ہیں, اس قوت سے مارنے ہیں, کیونکہ ایک بھی ایکسٹرا کوڑا لگ گیا تو وہ کیا ہے, اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کرمنل کی, جس کو ہم نے صلیب پر ٹانگنا ہے یا جس کو دوسری سزا دینی ہے یا موت دینی ہے, جو کچھ بھی تھا. تو بقیہ جو کام ہے وہ کہیں یہیں پر تمام نہ ہو جائے, اس لیے وہ خاص کوڑوں کی تعداد اور ان کی قوت کی شدت بھی انہیں بتائی جاتی تھی. تو اس لیے یہ ایک کم 40 رکھے گئے تھے, کیونکہ 40 کوڑے مارنے پر بھی وہ شخص مرتا نہیں تھا, کوئی بھی شخص. اگر 40 سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر ڈیتھ کے چانسز تھے. اب یہاں پر خداوند یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا, اس لیے 39 کوڑے انہیں مارے گئے. جب انہیں کوڑے مار دیے جاتے ہیں تو پھر اب ان کے جسم کی کیا صورتحال, گوشت ربن بن کر کیا ہے کمر پر لٹک رہا ہے. ان کے جسم پر گوشت کے جو ہیں وہ جھالریں لٹک رہی ہوں گی, جس سے پھر خون جو ہے مسلسل بہنا شروع ہو گیا ہے. جو پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکا تھا, اب وہ یہاں پر لاتے لاتے وہ معاملہ تو رک چکا ہے, لیکن اب نئے سرے سے خون بہنا شروع ہوا ہے. جسم میں, انسانی بدن میں خون کی مقدار جو ہوتی ہے باڈی ویٹ سے جو ہے وہ کیا ہے, اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں تو وہ 6 to 8 لیٹرز تک ہوتی ہے, 6 سے 8 لیٹر باڈی میں. تو جب وہ آپ اس کا ایک سلسلہ بہاؤ کا شروع کر دیتے ہیں باڈی سے باہر, تو باڈی کی ایک خاص فطرت ہے, انسانی جسم میں قدرتی نظام ہے کہ واپس جو ہے وہ اپنے بدن کو بحال کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس میں ہیلنگ سسٹم خدا نے رکھا ہے. اور پھر جب کوڑے مار دیے گئے تو خون کا بہاؤ بہت تیزی سے شروع ہو گیا ہے. تو وہ جریان خون جو ہے وہ تیز ہونے کی بنا پر ان کے بدن میں, جسم میں خون کی کمی مزید بڑھ گئی ہے. تو بلڈ پریشر جو ہے وہ اور ڈراپ ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو دردیں ہیں وہ دوسری وہ اور ہیں, وہ بے تحاشا تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ سے دماغ شوق کی حالت میں جا رہا ہے, ہارٹ پلپٹیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور بلڈ پریشر ڈراپ ہو رہا ہے. خون کی نسیں جو ہیں, شریانیں جو ہیں وہ اور پھول رہی ہیں, وینز اور جو نسیں ہیں یہ سب پھول رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بلڈ کی مقدار کم ہے. اور یہ جب بلڈ کی مقدار کم ہوتی ہے باڈی میں تو بی پی لو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسیں پھول گئی ہیں, وہ رستہ کھلا کرتی ہیں تاکہ خون جلدی سے ان میں سے گزرے. لیکن خون کم ہو چکا ہے ان کی باڈی میں. فرض کر لیتے ہیں کہ 6 سے 8 لیٹر خون ہے, تو وہ 8 لیٹر خون میں سے کیا ہے, یعنی 8 لیٹر ہم فرض کر لیتے ہیں, تو 8 لیٹر میں سے کئی لیٹر جو ہے وہ کیا ہے, 1 لیٹر تو کم از کم خون جو ہے وہ بہہ گیا ہوگا اسی وقت جب کوڑے مارے گئے. اور پھر جب اس کے بعد بھی مسلسل بہہ رہا ہے, انہوں نے ان کی بینڈیج نہیں کی, کسی بھی قیدی کی وہ بینڈیج نہیں کرتے تھے, کسی بھی مجرم کی بینڈیج نہیں کی جاتی تھی. اب انہوں نے واضح جو ہے وہ بتایا ہے پیلاطوس نے. میں یہاں پر ایک خاص پوائنٹ جو ہے وہ بتا دوں کہ خداوند یسوع کے بارے میں کہتا ہے, میں اس میں کوئی ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش بھی نہیں پاتا ہوں, اس شخص میں کوئی قصور نہیں ہے, پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو صلیب دو. تو یہ صرف کیا ہے کہ وہ مصلوبیت کا وہ مشن ان کے سامنے ہے, اس بنا پر لوگ سب کیا ہیں, وہ اس چیز کے لیے تیار ہے, وہ انہیں مصلوب کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کا کفارہ ہو سکے. پوری دنیا کے تمام انسانوں کا کفارہ وہ شخص اٹھا رہا ہے, اس وقت وہ دے رہا ہے اپنی جان کا نذرانہ دے کر. صحیح. تو ان کی باڈی جو ہے وہ شوق کی حالت میں, دماغ کی کوشش ہے کہ باڈی کو نارملائز کرے, لیکن وہ بلڈ جو ہے وہ ویسٹیج اتنی ہو رہی ہے, بلڈ ڈرینیج اتنی ہے کہ ہم اس کو فوری طور پر وہ بیلنس نہیں کر سکتا. جو شوق ہو رہا ہے, صدمے کی حالت میں وہ جا رہے ہیں, اس چیز کو واپس بحال کرنا دماغ کے بس کی بات نہیں رہی, لیکن وہ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں, اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں, اور انسان بن کر وہ برداشت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اپنی الہی قدرت کو استعمال کر کے وہ برداشت نہیں کر رہے تھے. اگر الہی قدرت کو استعمال کرنا ہوتا تو زخم فوراً سے ٹھیک ہو جاتے, لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے تاکہ وہ ہمارا کفارہ دے سکے, تاکہ انسانوں کے گناہوں کو اٹھا سکے.
تو اس کے بعد ان کو پھر کیا ہے، پھر جو ہے وہ ان کا مذاق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے فوجیوں کا، وہ ان کا تماشا بناتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے، یہودی یہ کہتے ہیں، وہاں پر جتنی بھی بھیڑ تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس وجہ سے مصلوب کرنے لائے ہیں کیونکہ یہ تمہارے رومی بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. صحیح. تو اس بنا پر اب وہ اس کا مذاق اڑانے لگے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا مذاق اڑانے لگے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایک ارغوانی خلت پہنا دیتے ہیں، ارغوانی چوغا پہنا دیتے ہیں، پوشاک پہنا دیتے ہیں. اب وہ جسم پر جو گوشت کی جھالریں لٹک رہی ہیں، جو زخم ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر وہ پوشاک کیا ہے وہ آ کر چپک گئی. وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ زخم کے اوپر ٹیشو رکھ دینا. تھوڑی دیر کے لیے سکون ملنا شروع ہو جائے گا، بلڈ ڈرینیج جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، خون بہنا کم ہو گیا اور بلڈ کلاٹنگ شروع ہو جائے گی. اب وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے باڈی پر وہ پوشاک جب پہنائی گئی ہے ان کے، یعنی کہ جو ہے وہ ان کو پہنا دی گئی، تو یہ زخم کیا ہے ان کے اوپر وہ ایک کپڑا چپک گیا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ڈرینیج رک جائے. تو خون کا بہاؤ رک گیا ہوگا، مکمل طور پر تو رکا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی چلیں ہم تھوڑا بہت لگا لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ رک گیا، لیکن کافی حد تک یا چلیے 85% تک جو ہے وہ رک گیا ہوگا. تو وہ جو 8 لیٹر خون تھا باڈی میں وہ پہلے بھی تھوڑا کم ہوا، پھر جو ہے وہ کوڑوں کے مار کے دوران وہ کم ہوا، پھر مزید ابھی زخم ویسے ہیں تو ان سے کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو لیکن انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ، انہوں نے کہا بغیر تاج کے تو اچھا نہیں لگتا یہ بندہ. ٹھیک ہے، اب اس کو سونے کا تاج نہیں پہنانا ہم نے، ورنہ تو ہم اس کو سچ میں یہودیوں کا بادشاہ مان لیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کانٹوں کا تاج بناتے ہیں. تو وہ ایک خاص جھاڑی ہے جس کے کانٹوں کا تاج وہ لے کر تو اس کا جو ہے وہ تاج بنا دیتے ہیں اور اس کے سر پر لگا دیتے ہیں، خداوند یسوع کے سر پر. تو جب ان کے سر پر وہ کانٹوں کا تاج لگاتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے، علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 3 انچ تک لمبے کانٹے ہوتے تھے. وہ یعنی کہ ہماری انگلی کے سائز کے برابر جو ہے وہ کانٹے ہیں. تو جب ان کو لگایا جاتا ہے، چلیں چھوٹے بھی ہوں، 1 انچ کے بھی کانٹے ہوں، کانٹے تو کانٹے ہیں. اور وہ کہا جاتا تھا کہ ان کانٹوں کو وہ استعمال کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی لکڑی کو جوڑنے کا کام جو ہے وہ ان کانٹوں سے لے لیتے تھے، کیل کی طرح، وہ اتنے مضبوط تھے. یعنی لوہے کی جگہ وہ لکڑی کے کانٹوں کو استعمال کر لیتے تھے، وہ اتنے مضبوط کانٹے تھے، ایسی مضبوط لکڑی تھی. اب جب وہ ایسے کرتے ہیں پھر اس میں لچک بھی تھی. تو وہ کانٹے جو ہیں وہ جب سر میں دھستے ہیں تو خون وہاں سے پھر تیزی سے بہنے لگتا ہے سر سے. تو 8 لیٹر میں سے پتہ نہیں کتنا خون کم ہو چکا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے مارا ہے، وہ صدمے کی حالت میں ہے، بی پی لو ہے، اور ان کو کیا ہے جب اٹھا کر کھڑا کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے پہلے ہی انہیں چکر آ رہے ہیں. ان کے سیلیری ہیئرز جو ہیں وہ آنکھوں کے اندر وہ کیا ہیں وہ آلریڈی ہل رہے ہیں. اور پھر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، سر پر جو کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، خون کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے ان کی باڈی اور ویک ہو گئی ہے. ان کی باڈی جو ہے وہ گوشت اور ہڈیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کی کنڈیشن میں آتے چلے جا رہے ہیں. خون، سکن اور مسل جو ہے وہ نرم پڑنا شروع ہو گئے. یہ صورتحال ہو گئی. تو جب ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، منہ پہ مکے مارنا شروع کر دیے، انہوں نے تھپڑ مارنا شروع کر دیے، ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دی. اور وہ سوچئے کس حالت میں تھے، وہ جو جنگی قیدی یا باغی لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں. ان سب کے سامنے یہ ہو رہا ہے سب کچھ، اور بھیڑ جو کھڑی ہے اس کے سامنے بھی سب کچھ ہو رہا ہے. تو بے عزتی سوچئے کہ ایک شخص کی کتنی ہو رہی ہے. اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اس کا برملا تماشا بنایا جا رہا ہے. اور پھر کیا کیا گیا ہے کہ ان کے سر پر جو ہے وہ چھڑیاں ماری گئی. تو سر پہ تو کانٹوں کا تاج، تو اس تاج کے اوپر چھڑیاں لگیں، وہ کیل جو ہیں وہ کانٹے جو ہیں مزید دھسنا شروع ہو گئے ہیں سر کے اندر، جس سے خون کا بہاؤ اور زیادہ ہو گیا ہے. تو کم از کم جو علماء بتاتے ہیں وہ 3 لیٹر جو ہے وہ خون ان کا اس وقت بہہ گیا ہوگا باڈی سے. یعنی کوڑوں کے مار سے لے کر یہ سر پر کانٹوں کا تاج اور پھر مار کٹائی جو کی گئی سر پر، وہ سارا ملا کر کیا ہے کم از کم 3 لیٹر خون باڈی سے بہہ چکا ہے. اور تقریباً آدھا خون بہہ چکا ہے ان کی باڈی سے. پھر جو ہے ان کا الزام لایا گیا تھا، جو پہلے بات ہوئی
کہ یہ کیا ہے ان کا الزام کہ یہ کیوں سزا پا رہے ہیں، اس وقت کیوں مار کھا رہے ہیں؟ یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو جب پیلاطس کو یہ پتا چلا تو اس نے وہ ایک کتبہ لکھا اور اس کو کیا کیا، لکڑی کے اوپر لکھا، اس نے کہا یہودیوں کا بادشاہ یسوع ناصری۔ اب اس پر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ یہ علماء چیخ پڑتے ہیں، یہودی علماء جو کابرین تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، ایسے مت لکھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا، یہودیوں کا بادشاہ یسوع ناصری، یہی میں لکھوں گا۔ اچھا، تو اب وہ عبرانی میں بھی لکھا گیا ہے، یونانی میں بھی ہے، اور اس میں لاطینی، 3 زبانوں میں وہ لکھ دیا گیا۔ تو جب اس کو عبرانی میں لکھا گیا نا تو یہودی علماء چیخ پڑے، کیونکہ وہاں پر لکھا کیا گیا ہے، یشوع ہا نزاری ملک ہا یہودیم۔ یشوع اس کا یہ، ہا کا ہا نزاری یعنی ناصری، اس کا ہے، یہ اور ہے آ گئے، اور اس کے بعد ہے ملک، وہ ملک، ٹھیک ہے، واو آ گیا اس کا، اور ہا یہودیم، پھر اس کا ہے آ گیا۔ یعنی پہلے 4 حروف جو ہیں وہ اب ان کو جو ہے وہ یہودی علماء دیکھ رہے ہیں، وہ پورے جملے کو نہیں پڑھ رہے، کیونکہ وہ اسی طرح سے ہر چیز کو سمجھتے ہیں، وہ بہت گہرائی سے اور ڈیپلی لیتے ہیں۔ یشوع ہا نزاری و ملک ہا یہودیم، اب ان کے پہلے 4 حروف لیے جائیں تو یہ ہے واو ہے بنتا ہے، یہوے یا یہوہ بنتا ہے، جو یہودی علماء نے فوراً سے پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے مت لکھو، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، بالکل صحیح، یہ تو برداشت سے باہر بات ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں نے جو لکھا سو لکھا، یہ بھی نبوت کے عین مطابق تھا، کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ میں ہوں۔ تو ایسے ہی باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی تھا۔ خداوند یسوع کے ساتھ جو 2 افراد اور مصلوب کیے گئے، ان کے الزامات یہ تھے کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی تھی، وہ ریولوشنری تھے، انہوں نے جو ہے ریوولٹ کیا تھا ایکچولی۔ تو اب اس میں ان کا الزام ان کے جو ہے وہ لکڑی کی بلی پر لکھا ہوا تھا، خداوند یسوع کا الزام یہ ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو یہ اٹھانے کے لیے بھی اب ہر شخص نے خود ہی اٹھا کر لے کر جانا ہے۔ اور جب خداوند یسوع کی یہ جسمانی حالت ہو چکی ہے کہ 3 لیٹر خون جسم سے نکل چکا ہے، بہہ چکا ہے، آدھی جو ہے وہ خون کی مقدار ختم ہو چکی ہے، پھر مسلسل تکلیف ہے، پانی کا ایک بوند بھی ان کے حلق میں نہیں اترا، تو وہ اس تکلیف کو برداشت کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور سر پر الگ سے ایک تکلیف ہے، وہ دوسرے قیدیوں مجرموں کے ساتھ یہ تاج نہیں رکھا جاتا تھا، خداوند یسوع کے ساتھ ہی کیا گیا۔ اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ یہ لکڑی اٹھا کر آپ چلو، تو یہ وہ لکڑی ہے جس پر ان کے وزن کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا، جس پر انہیں لٹکایا جائے گا، تو وہ معمولی سی لکڑی تو ہوگی نہیں، تو وہ وزن ان کے لیے اٹھانا مشکل ہو گیا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر گلگتا کی پہاڑی تک لے کر جایا جا رہا ہے تو ان کے لیے وہ وزن اٹھانا بھی مشکل ہو گیا۔ درست۔ تو گلگتا یہ کس نام سے منسوب ہے، اصل میں ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کا علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، کھوپڑیوں کی جگہ نہیں کہلاتی۔ صحیح۔ بے شک وہاں پر مجرموں کو ٹانگا جاتا تھا صلیب پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف کھوپڑی کی جگہ کہلاتی، ایک کھوپڑی کی جگہ۔ صحیح۔ اور گلگتا جو تھا وہ جاتی جولیت کے نام سے منسوب ہے یہ۔ صحیح۔ اور اس کو عبرانی میں جاتی تو ایکچولی اس کے علاقے کا نام جات تھا، جی ہاں بالکل۔ تو اور دوسرا جو تھا اس کا نام کیا ہے، وہ گولیت ہے، تو گولیت سے منسوب ہے گلگتا۔ اوکے، صحیح۔ تو وہاں پر اس پہاڑی پر دفن کی گئی تھی گولیت کی کھوپڑی۔ صحیح۔ داؤد نبی نے جب اس کا سامنا کیا، اس کو ہلاک کیا، تو اس کو اس کا سر کاٹا تھا اسی کی تلوار لے کر۔ جب انہوں نے اس کا سامنا کیا جاتی جولیت کا یا گولیت کا، تو پہلے انہوں نے فلاخن سے پتھر مارا تھا جو اس کے ماتھے میں غرق ہو گیا تھا، اور پھر بھاگ کر انہوں نے کیا کیا کہ اسی کے میان سے اس کی تلوار کھینچی اور اسی سے اس کا سر کاٹ دیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس پر اس کی کھوپڑی کو لے کر اس پہاڑی پر انہوں نے دفن کروایا تھا۔ صحیح۔ تو اس لیے اس جگہ کا نام گلگتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔
اب وہ کیوں اس وجہ سے خداوند یسوع کو وہاں پر مصلوب کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک پوشیدہ نبوت ہے، وہ یہ کہ وہ سانپ کے سر کو کچلے گا، پیدائش 3:15 کے مطابق صحیح، کھوپڑی کو کچلے گا وہ۔ اور یہودیوں کے نزدیک، بنی اسرائیل کے نزدیک، وہ کیونکہ دیوزاد تھا، وہ شیطان کی علامت تھا، بالکل صحیح، تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کیا ہے، اس کے سر کو کچلا ہے، درست، یہ ثابت کیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کہ میں ہی وہ مسیح ہوں، میں ہی وہ نجات دہندہ ہوں جس کا ذکر پیدائش 3:15 میں کیا گیا تھا۔ آمین، ٹھیک ہے، کہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا، یہ کھوپڑی کو کچلنے کی بات تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر یہ معاملہ خداوند یسوع کے ساتھ ہے، تو اس لیے جب انہیں گلگتا لے جایا گیا، پھر وہاں پر ٹانگ دیا گیا، تو ٹانگتے ہوئے بھی اب انہیں کس طرح سے ٹانگا گیا ہے کہ انہیں وہاں صلیب پر لٹایا گیا اور پھر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے۔ صحیح، جو باقی رہا سہا خون ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی ہاتھوں کے کیل ٹھوکنے کی وجہ سے اور پاؤں کے کیل ٹھوکنے کی وجہ سے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب جو انہیں صلیب پر ٹانگ دیا گیا، صحیح، ٹانگنے کی کنڈیشن کی طرف ہم ذرا سا 1 منٹ کے بعد آتے ہیں۔ تو جب خون باڈی میں کم ہوتا ہے تو سائنٹسٹ یا ڈاکٹرز جو واضح طور پہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، صحیح، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا خون تو پہلے ہی بہت کم ہو چکا ہے، باغ گتسمنی سے خون کا بہاؤ جو ہے وہ چھڑکاؤ شروع ہو چکا ہے، کہہ لیجیے، درست، بالکل صحیح، اور اس کے بعد جب کوڑے مارے گئے ہیں تو اور خون کم ہو گیا ہے، تو آکسیجن پہلے بھی کم ہو چکی ہے، آکسیجن لیول، آکسیجن ریٹ کم ہو چکا ہے، انہیں سانس زور زور سے لینے پڑ رہے ہیں، انہیلنگ کرنے میں انہیں ریسپریشن میں پرابلم ہو رہا ہے، عملِ تنفس میں مسئلہ درپیش آ گیا، تو وہ پھر بھی چلے جا رہے، وہ پھر بھی برداشت کیے جا رہے ہیں، میری اور آپ کی خاطر، دنیا کے ایک ایک فرد کی خاطر۔ آج دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے، ان سب کی خاطر، ان سے پیچھے جو نسلیں گزر چکی ہیں ہم سے پہلے، ان سب کی خاطر اور آنے والی تمام نسلوں کی خاطر وہ یہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ ان کا سانس رک رہا ہے، آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے، تو جب آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے تو باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن ڈی آکسائڈ بڑھ رہی ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ جب باڈی میں بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زہریلی ہو جاتی ہے، صحیح، وہ کاربونک ایسڈ بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو خون میں جب کاربونک ایسڈ بڑھے گا تو کیا ہوگا کہ وہ جسم میں ایسے فیل ہونا شروع ہو جائے گا جیسے آپ کا جسم پھٹنے والا ہے، انسان کا سر پھٹنے والا ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، تو وہ تکلیف انہیں مسلسل بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور وہ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو باڈی ان کی کیا ہے، آخری کنڈیشن پر آ چکی ہے کہ جان کنی کا عالم ہے، ہاتھ آپ کے پیچھے بندھے ہوئے یا کہہ لیجئے کیلوں سے جڑے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی جڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہے، آپ کا پورا وزن کیا ہے وہ سینے پر آ جاتا ہے، صحیح، ساری باڈی کا ویٹ سینٹر میں ہے، تو لٹک رہی ہے، پھر بھی خداوند یسوع مسیح کیا ہے، وہ سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اپنی باڈی کو اوپر اٹھانا پڑ رہا ہے، پیروں پر وزن دینا پڑ رہا ہے، بالکل تو ٹھیک، پاؤں میں جو کیل ٹھکا ہوا ہے اس میں زخم بڑھ رہا ہے، بالکل صحیح، خون زیادہ بہہ رہا ہے، ہاتھوں پہ وزن بڑھ رہا ہے، تو جب سانس لے رہے ہیں تو پھر بولنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان لگا کر جو بچی کھچی قوت تھی اس کے وسیلہ سے وہاں صلیب پر 7 صلیبی کلمات بولے، بالکل صحیح، اور پہلا کلمہ جو پہلے الفاظ انہوں نے فرمائے ہیں وہ کیا ہی خوب ہیں، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب بات جو ہے وہ یہ اہم پوائنٹ تھا، وہ اس لیے صلیب پر چڑھے تھے کہ سب کو معاف کر سکے، تو وہ تکلیفیں، وہ دکھ، وہ مشکلات برداشت کر کے بھی، وہ صدمے برداشت کر کے، وہ اذیت برداشت کر کے بھی وہ معاف کر رہے تھے، اس لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے، اور باقی دنیا کے جتنے بھی جو ماننے والے ہیں، کچھ بھی مانتے ہیں، وہ ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے، درست، کہ ان کا یاوے، ان کا گاڈ، ان کا خدا، ان کا رہنما وہ صلیب پر اس طرح سے بولے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لکھا گیا تھا یشوع ہا نزاری و ملک ہا یہودیم، کہ یہ یہوہ ہے، آمین، ٹھیک ہے، خدا کا شکر، تو یہ جو ہے وہ جسمانی صورت میں وہاں پر موجود تھا تاکہ وہ ہمارے دکھ برداشت کر سکے، ہم جسم والوں کو سکون کی دنیا آگے دے سکے، بالکل اس لیے وہ برداشت کرتا ہے۔
تو آخر میں وہ کیا بولتے ہیں؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس سے پیشتر انہوں نے بڑی چلا کر یہ جو ہے وہ بات کہی تھی. تو کیسے زور لگایا ہوگا، کیونکہ وہ نبوتیں ان کو وہ پایا تکمیل کو پہنچا رہے تھے. ان کو وقوع پذیر ہونے کے لیے ایک خاص ماحول کے منتظر تھا، تو وہ صلیب تھی، وہ صلیب کا مقام تھا. اس لیے وہ اس طرح سے چلا کر کہتے ہیں، اور پھر بڑی آواز سے چلا کر انہوں نے جان دے دی. تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. بالکل صحیح. تو جب ہیکل کا پردہ پھٹا ہے تو یہودی علماء کو، کاہنوں کو، وہ بہت کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھی طرح سے واقف تھے. اب وہاں پر وہ 500 برس سے یہ عیدیں مناتے چلے آ رہے تھے، عید فصح مناتے چلے آ رہے تھے. اور حضرت موسیٰ کے بعد سے کیونکہ شریعت انہیں ایسے ملی تھی، تو اب وہ اندر جاتے تھے، اس پردے کے پیچھے جاتے تھے، تو ایک خاص طریقے سے برے قربان کرتے تھے اور پھر اس کا خون لے کر جاتے تھے اور اندر جو ہے وہ قربانی چڑھاتے تھے یا اس کا خون چھڑکتے تھے. تو انہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے. لیکن جب وہ پردہ پھٹ گیا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی عید کا نظام بدل دیا ہے. زبردست. پریز دی لارڈ. تو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے، اور یہ سن 30 عیسوی میں ایسا ہوا ہے، کیونکہ علماء نے 70 عیسوی میں جب ہیکل کی بربادی ہوئی ہے اس وقت بھی لکھا ہے کہ آج سے 40 برس پہلے، ٹھیک 40 برس پہلے، 70 عیسوی سے 40 برس پہلے یعنی 30 عیسوی میں ایک خاص وقت آیا تھا جب ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا. درست. تو یہ ان کی کتاب موعد یوما ٹریکٹیٹ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس چیز کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یہودی ربی اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک خاص شخص مصلوب ہوا تھا تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا. پریز دی لارڈ. تو یہ وہ سائنسی وجوہات ہیں، وہ توجیحات ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ سچائیاں، حقائق ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مسیح خداوند مصلوب ہوئے تھے. پریز دی لارڈ. ویورز، ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے دشمنوں کو یا جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہوتا ہے، ہم ان کو معاف نہیں کر پاتے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو اتنی زیادہ تکالیف اٹھا رہے ہیں جو کہ ہم سن نہیں پا رہے تھے، وہ ساری تکالیف وہ نہ صرف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر. یہی اسپرٹ رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی طرف لوٹیں اور نجات پائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.